بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک بولیں۔ ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اشارے ثواب کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھو نبی قبرستان سے گزر رہے ہیں، صحابہ کا مجمع، بیچ قبرستان سے رسول کا گزر ہو رہا ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اور آپ خچر میں بیٹھے ہوئے۔ دو قبر سامنے نمایاں تھی، جب وہاں خچر پہنچا تو ایک بار کی بڑی زوروں سے چیخا اور دونوں پیر اوپر اٹھائی، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے۔ اس کے بعد خچر اپنی جگہ پر دستور کھڑا۔ اللہ کے رسول اب آگے بڑھے، کھجور کا درخت تھا، اس کی پتیاں لٹک رہی تھی، ایک پتی کو رسول نے توڑا، توڑنے کے بعد اس پتی کو بیچ سے چیر دیا، چیرنے کے بعد ایک قبر پر رکھا، وہ ایک ہری پتی دوسرے کے قبر پر رکھی۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا حبیب اللہ یہ کیا تھا؟ آپ کا خچر کیوں چیخ رہا ہے؟ اتنا بیتاب ہو گیا کہ آپ کو نیچے اترنا پڑا، دونوں ٹانگیں اس نے آگے کے اوپر اٹھا لی۔ یا حبیب اللہ ہم حیران ہیں، یہ کھجنے کی پتی کو توڑی آپ نے، ان دونوں مزاروں پہ کیسے رکھ دیا؟ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا۔ اللہ کے عذاب میں یہ دونوں بندے تڑپ رہے تھے، اور میرے خچر نے جب دیکھا تو بیتاب ہو گیا اور چیخنے لگا، پیر دونوں اوپر اٹھ گئے۔ ہمارے اور آپ کے ٹکڑے قبرستانوں سے آتے ہیں، گزرتے ہیں، کسی کو کسی نے اچھلتا ہوا نہیں دیکھا۔ دوسری قبر جو ہے سینکڑوں من مٹی کے نیچے مردے پہ ہو رہا تھا، یہ خچر کو کیسے معلوم ہو گیا؟ ہمارے آپ کے جانور ڈھونڈتے پھرتے ہیں قبرستان میں، مگر کوئی تو اچھلتا ہوا آج تک نظر نہیں آیا۔ بات کیا ہے؟ اور قبر بیسوں من مٹی کے نیچے ہو رہا ہے، خچر اوپر ہے، اس کو کیا معلوم؟ تو اتنا تو معلوم ہوا کہ رسول جس سواری پہ بیٹھ جائے وہ بھی غیب داغ ہو جائے۔ ارے رسول کی شخصیت تو اور ہے، جس پہ بیٹھ جائے وہ بھی غیب داغ ہو جائے۔ عالم غیب اس کے لیے عالم شہادت بن جائے۔ اب سوال یہ ہے، ایک راز جہاں سے اور پوچھتا ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا حضرت اللہ یہ دونوں کو نکاح کیا، پھر بات کیا تھی؟ اور نبی کا علم دیکھو، یہ تو سواری کا علم نکلا تھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا حبیب اللہ یہ گنہگار یہ کیسی گناہ اس نے کیا تھا؟ کہا اس میں ایک ایسا تھا بڑا چغل خور تھا۔ اللہ اکبر، چغل خوری نبی کے سامنے کیا، نہ جانے کب کا وہ بتا، 100 سال کا تھا، 150 سال کا تھا، کب کا پرانا بتا۔ نبی نے فرمایا کہ چغل خوری کرتا تھا، معلوم جب وہ جھوٹ بولتا تھا تو نگاہ مصطفیٰ سے بات غائب نہیں تھی بلکہ سامنے تھی، رسول دیکھ رہے تھے۔ دوسرے کے لیے فرمایا کہ یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، اونٹوں کا چرواہا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے عذاب الہی ہے۔ اب دونوں باتوں سے توبہ کرو، ایک تو پیشاب سے بچو اور دوسرے چغل خوری نہ کرو۔ اس سے سمجھ
اب وہ پیشاب سے بچتا تھا کیا نبی کے سامنے؟ اس کے اوپر پیشاب اٹھتا تھا، نبی دیکھتے تھے. معلوم ہوا میرے رسول عالم مکانہ و معیقون، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سب نگاہ مصطفیٰ کے سبحان اللہ. جب میرے رسول نے چاہا بتا دیا. سبحان اللہ. بھائی آگے بتائیے ہری پتی کیوں رکھی ہے؟ اور سنو، پتیاں جب تک رہتی رہتی ہیں خدا کی تصویر بیان کرتی ہیں، خدا کی حمد بیان کرتی ہیں. تو میں نے 2 پتیاں چیر کر کے اس قبر پہ اس پہ رکھ دیا کہ یہ خدا کی تصویر پڑھائیں گی. اور جہاں خدا کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اللہ کا عذاب نہیں کرتا، تو اللہ کی رحمت برسے گی. تو اب کیا ہوا؟ نبی میں خاص خوبی اور بھی ہے کہ بتا تو دیا کہ دونوں اللہ کے الہی میں بلا میں گرفتار ہے، اور خالی بتائے نہیں بلکہ پتیاں رکھ کر کے بلاؤں کو دور کر دیا. معلوم ہوا کہ رسول داخل بلا بھی بتائے گئے، بلاؤں کو دور کر دیتے. اب کسی کو ہم نے آپ نے دیکھا نبی نے پتی ہری رکھی تھی، تو ہم اپنے مردوں کے اوپر مرحومین کے اوپر لے جاتے ہیں، پھول رکھتے ہیں کہ وہ پتیاں ہری بھری رہیں گی، پھول ہرے بھرے رہیں گے، خدا کی تسبیح کریں گے، قبر کے اوپر اللہ کی رحمت برسے. بزرگان دین کے بارگاہ میں بھی چڑھاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کھڑا ہو کر کے اللہ کے اللہ والوں کے قبر پر تو اللہ کی رحمت برستی ہے، پھر ان کے اوپر کاہے کو پھول چڑھاتے ہو، چادر لے جا کر کے چڑھاتے ہو؟ اپنے مطلب کے لیے اتنا یاد رکھو. رسول رحمت للعالمین ہے، ہر ایک پر نبی کی سلام کی، مگر درود سلام بھیجتے ہو کہ یا نبی سلام ہے، نبی تم سلام کرو. تمہاری سلامتی کے نبی محتاج ہے؟ اپنا چکر ہے. تو ہو سکتا ہے اس ہزاروں اور سینکڑوں سلام میں سے نبی کی بارگاہ میں ایک سلام قبول ہو جائے اور رسول کہہ دیں کہ تم سلامت رہو، تو پھر ہم یہاں بھی سلامت ہیں. اللہ والوں کے لیے اس لیے ہم چادر چڑھاتے ہیں کہ ان کی نگاہ رحمت ہمارے اوپر ہو جائے، ہماری دین و دنیا روشن ہوتا ہو، ہماری پریشانی دور ہو جائے. اب ایک بات اور سنو، مراد پہ پھول رکھتے تم ہیں. اب آگے بڑھ کر کے کتاب کھل لگی، جب وہی پھول سوکھ جاتا ہے تو پھینک دیتی ہیں، الگ رکھ دیتی ہیں، نکال کر کے قبر سے نکال دیتی ہیں نا. کیا بات ہے؟ کہتی ہنسی خوشی سے خرید کے لائے سے چڑھایا تھا، اور جب سوکھ گیا تو اس کو ہٹا دیا. دیکھو سوکھی پتیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور ہری پتیاں بھی خدا کی تسبیح کرتی ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے. ہری پتی جب خدا کی حمد بیان کرتی ہے تو اس کا اثر اور اس کی رحمت مرحومین پہ بھی پڑتی ہے، اور سوکھی پتی جب خدا کی حمد کرتی ہے تو اس کا کوئی اثر مرحومین پر نہیں پڑتا، لہٰذا اس کو ہٹا دیتے ہیں. کیا بلا وجہ مرحومین کو جو کوئی پاتا ہے اتنا سمجھے کہ وہ سوکھ گئی. تو سوکھی ہوئی پتی جب تسبیح کرتی ہے تو پھر اس کا اثر مرحومین پر نہیں ہوتا. تو لڑکوں کو جب مدرسے سے بلاؤ مرحومین کے فاتحے کے لیے تو پہلے دیکھ لو کہ کون مدرسے سے آ رہا ہے. اگر نبی کی بغاوت میں اس کی زبان اور حلق سوکھی ہے تو لاکھ پڑے گا مگر مردے کو ثواب نہ ملے گا. ارے اس کو بلاؤ جس کی حلق رسول اللہ کی محبت میں اتنی طریقی ہوئی ہے، پر بتا ہے تاکہ مردے کو بھی ثواب.